اگلے شریک مقابلہ تشریف لاتے ہیں طالب العلم حبیب بن محبوب، درجہ خامسہ، مدرسہ جامعۃ الرشید، ان کا تعلق ہے سدنوتی سے۔ ان کا موضوع ہے دعوت دین میں حکمت و بصیرت، سیرت طیبہ کی روشنی میں۔ اسٹیج کی قریب ہے۔ الحمد لله المبدئ المعيد المغني الحميد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد، من هداه فهو السعيد السديد، ومن أذله فهو الطريد البعيد، يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن، وهو أقرب إلى كل مريد من حبل الوريد. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آپ تو رحمت ہی رحمت ہے جہانوں کے لیے، میرے جیسے بے عمل بے ٹھکانوں کے لیے، کیسے کیسے گنہگاروں پر رحم کھایا آپ نے، آگ سے کتنے ہی لوگوں کو بچایا آپ نے، آگ سے کتنے ہی لوگوں کو بچایا آپ نے۔ معزز علماء اکرام، سامعین گرامی اور میرے عزیز طلباء ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر بات کرنے کی جسارت کرنے جا رہا ہوں وہ ہے دعوت دین میں حکمت بصیرت، سیرت طیبہ کی روشنی میں۔ یہ وہ موضوع ہے جو نہ ہماری اپنی زندگی میں اہم ہے بلکہ پوری امت مسلمہ کی کامیابی اسی راز میں مضمر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں: ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلاؤ۔ قرآن کی اس آیت میں جن دو اصولوں پر زور دیا گیا ہے وہ حکمت اور عمدہ نصیحت ہے۔ یہ وہ اصول ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نظر آتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین کے ہر مرحلے پر ان اصولوں کو اپنایا اور اسی کے سبب سے دین اسلام تیزی کے ساتھ پھیلتا گیا۔ جناب صدر، آج سے 1400 سال پہلے کی دنیا پر نظر دوڑائیے تو ہر طرف تاریکی ہی تاریکی نظر آتی ہے۔ معاشرہ تاریکی ہی تاریکی نظر آتی ہے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی اصلاح کے لیے بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور ایمان کی طرف بلایا کہ آپ ہیں شان عطا کان کرم شاہ امم، آپ سے ہے شرف و لوح و قلم شاہ امم، آپ کو خالق نے کہا خلق عظیم، نقش پا آپ کا ہے فخر ارم شاہ امم، نقش پا آپ کا ہے فخر ارم شاہ امم۔ جناب صدر، حکمت و بصیرت کی سند رب رحیم کی طرف سے رسول کریم کو ہی عطا ہوتی ہے۔ وادی طائف کو پہاڑوں کے درمیان کچل دینے کا اختیار رکھنے کے باوجود اوباشوں کے لیے ہدایت کی دعا کرنا، جنگ کا اختیار رکھنے کے باوجود شیب ابی طالب میں 3 سال تک مقصور رہ کر پتے کھا کر گزارا کرنا، لیکن مشرکین مکہ کے لیے حرف بددعا نہ نکالنا، 4000 مردوں کی طاقت رکھنے کے باوجود اپنے اوپر اوجری پھینکنے والے عقبہ بن ابی معیط کو کچھ نہ کہنا، اپنے چچا کے وحشی قاتل کو معاف کر دینا،
اور جنگ کے لیے صفیں درست کرتے ہوئے حضرت سواد کا چھڑی لگنے پر بدلے کا مطالبہ کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں چھڑی تھما دینا حکمت و بصیرت کی ایسی مثالیں ہیں کہ جن کی نظیر ملنا ممکن نہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا يكون من شيء الا شانه، کہ نرمی جس چیز میں ہو وہ خوبصورت بن جاتی ہے اور جس چیز سے نرمی نکال لی جائے وہ بدصورت بن جاتی ہے۔ آپ سب کی سماعتوں کا شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔